السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے میرا مسیحا اور اس کی قسط نمبر ہے 3، جس کو لکھا ہے بینش مجید ملک نے۔ وہ اپنے شاندار آفس میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا گہری سوچوں میں غرق تھا۔ تناؤ اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہی پڑا تھا، لیکن اس کا ذہن وہاں حاضر نہیں تھا۔ تبھی زین، جس کا آج یونیورسٹی سے آف تھا، ڈور ناک کر کے اندر آیا اور اس کو سوچوں میں کہیں اور پہنچے دیکھ کر ذرا پریشان سا ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ کچھ ڈسٹرب سے ہیں؟ نہیں تو۔ وہ یکدم چونکا اور پھر کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ کے چہرے سے تو صاف لگ رہا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہیں۔ وہ کہاں پوری بات کلیئر بغیر پوچھے ہٹنے والا تھا، اور اس کو یوں دکھی تو وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ چھوٹے، تم جانتے تو ہو سب کچھ، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولا۔ آپ ماما اور بابا کے روز روز ہونے والے جھگڑوں سے پریشان ہیں؟ وہ بھی سمجھ گیا۔ ہاں، نہیں، میں کسی اور بھی ایسے انسان کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا جس کو میری تو کیا خود کی اور اپنے سے جڑے کسی رشتے کی بھی پرواہ نہ ہو، پھر چاہے وہ میرے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے بامشکل خود پر کنٹرول کر کے بڑی سختی سے کہا اور لمب بھینچ لیے۔ لیکن بھائی، وہ اچھے سے جانتا تھا کہ دارین غلط بیانی نہیں کر رہا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ پاپا اور ماما کے رویے کی وجہ سے ہر بار وہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تم لیکن کو چھوڑو اور میری بات غور سے سنو۔ آج میری نیازی اینڈ سنس انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ ہے، تم اٹینڈ کرنے جاؤ گے۔ اس نے سنجیدگی سے بات پوری کرنے کے بعد زین کے چہرے کی طرف دیکھا جو حیرانی سے منہ کھولے بیٹھا تھا۔ ایسے منہ کھول کر بیٹھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، گھر جا کر تیاری کرو، یہ کنٹریکٹ ہر حال میں ہمیں ملنا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بات کر رہا تھا اور زین کے انکار کا تو اب کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ MBA فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا، فری وقت میں دارین اس کو بھی آفس میں بلا لیتا تھا کیونکہ وہ اسے بھی اپنی طرح مضبوط بنانا چاہتا تھا، اور وہ بھی دارین کے ہر کام میں اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا۔ لیکن آج پہلی بار وہ اکیلے ہی میٹنگ اٹینڈ کرنے والا تھا، اس لیے تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا۔ بھائی، میں اکیلے کیسے؟ وہ تھوڑا سا پریشانی سے منمنایا۔ دیکھو زین، اگر تم کامیاب انسان بن کر خود کو کسی اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر سے یہ ڈر و خوف نکال دو، اور یہ اکیلے پن والا، اکیلا ہی تو سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ دل میں عزم اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ لے کر آگے بڑھو۔ بھول جاؤ لوگوں کو اور ان کی باتوں کو، بس اس بات پر دھیان دو کہ تم نے کچھ کر کے دکھانا ہے، پھر دیکھنا ایک دن بہت کامیاب انسان بن جاؤ گے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر زین کے پاس آ گیا اور اس کے کندھے کو تھپک کر اور اس کو رسان سے سمجھانے لگا، جبکہ وہ بھی بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، میں پوری کوشش کروں گا۔ دارین کی باتوں سے اس کی ڈھارس بندھی۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ اوکے بھائی، اب میں چلتا ہوں، پلیز آپ پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن۔ زین اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید تم 6 بجے تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، اس نے تاکید کی۔ زین کمرے سے جا چکا تھا جب اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگا۔ وہاں ٹریفک کا بہت شور تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے اندر بھی عجیب سا شور ہو رہا تھا، جس کو وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے والدین میں کافی دوریاں تھیں، اور ان دونوں میں زیادہ قصوروار کون تھا وہ یہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن ان کی آئے روز ہونے والی لڑائیاں اس کو بے حد ڈسٹرب کرتی تھیں۔ وہ جتنا بھی بے حس اور کھٹور بن کر یہ سب کچھ اگنور کرنے کی کوشش کرتا تھا، اتنا زیادہ اسے محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنی جگہ ڈسٹرب تھا اور اس کے والدین اپنی جگہ، لیکن آج تک کسی نے بھی اس ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آبدہ مامی اپنے کمرے میں بیٹھ کر نیم دراز بڑے مزے سے کچھ سیریل دیکھ رہی تھیں جب وہ سست روی سے قدم اٹھاتی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان سے کچھ بھی مانگتے وقت اس کے دانتوں تلے پسینہ آ جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے مانگنا اس کی مجبوری تھی۔ مامی، بات سنیں۔ ہاں بولو، اب کیا آفت آ گئی ہے جو تم یوں میرے سر پر چڑھائی ہو؟ انہوں نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھ کر بیزاری سے کہا۔ آج زرینہ خالہ کی بیٹی عاشق کی برتھ ڈے ہے، اپنے کمرے میں آ مجھے بلایا ہے، ہفتہ ہو گیا تھا، روز ہی ہوتا تھا، دھیمی آواز کسی نے کسی بات کو بہانہ بنا کر میں کیا کروں، مجھے کیوں بتا رہی ہو، چلی جاؤ۔ اب کہ انہوں نے لاپرواہی سے کہا اور ٹی وی کی آواز قدرے کم کر دی۔ وہ میں نے اس کے لیے گفٹ بھی لینا ہے، کچھ پیسے چاہیے تھے، اس نے اپنی آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کے سیلاب کو پلکیں جھپک کر اندر اتارتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تم پیسے ہی مانگو گی، اور تو کوئی کام تمہیں آتا نہیں۔ وہ ریموٹ بیڈ پر پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر الماری کھول کر اس میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔
اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ کسی مانگنے والی کو بھیک دے رہی ہوں۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کے انداز کو دیکھ ہی رہی تھی، لیکن بولنے کی اس میں ہمت نہیں بچی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہاتھ پھیلا کر مانگتی رہنا، کبھی باس نہ آنا تم اپنی اس مانگنے والی عادت سے۔ انہوں نے اس کی اچھی خاصی کر دی تھی، جس کو سن کر وہ سر تا پیر بس شرمندگی میں ڈوب مری تھی، اور اس کی پانی سے بھری آنکھیں چھلکنے دو بےتاب ہو رہی تھیں۔ وہ جلدی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی آنکھیں عابدہ مامی کے سامنے ہی چھلک نہ پڑیں۔ مامی کے کمرے سے نکل کر اس نے اپنے ہاتھوں کے پش سے آنسو صاف کیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، روز ہی یہی ہوتا تھا۔ مامی کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر اس کو خوب سناتی تھیں، اور وہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کس سے اپنے دکھ درد بانٹتی؟ بس ایک اللہ ہی تھا جو اس کی سنتا، اور وہ بھی اس کے سامنے اپنے سارے دکھ بیان کر کے پرسکون ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر اگلے ہی دن ایک نیا درد اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ ایسے ہی دکھی سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب رائمہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ آپی کیا ہوا؟ رو رہی ہیں آپ؟ اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر فکرمندی سے بولی، اس گھر میں وہی تو تھی جو اس کے ساتھ تھوڑا پیار سے بات کرتی تھی، اس کے لیے دل میں ہمدردی رکھتی تھی۔ جانتی تو ہو تم سب کچھ، پھر بھی پوچھ رہی ہو؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا، جبکہ وہ اس کا شکوہ سن کر اچھی خاصی شرمندگی ہوگی۔ آئی ایم سوری آپی، چھوڑو اس بات کو، یہ تو روز کا مسئلہ ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کے برش سے چہرے کو صاف کیا۔ جی وہ میں نے بازار جانا ہے، مجھے تھوڑا سا کام ہے، کیا میرے ساتھ چلیں گی؟ اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ میں نے بھی عاشق کے لیے گفٹ لینا ہے، آج اس کی برتھ ڈے ہے، تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو بس پھر ڈن ہو گیا، آپ میرے ساتھ بازار جا رہی ہیں؟ ہم دونوں ہی چلتے ہیں، امی نے تو جانا نہیں۔ اس نے بھی اپنی چیزوں کی لسٹ گنوائی۔ چلو صحیح ہے، لیکن پلیز جانے سے پہلے تم مامی سے پوچھ لو، اس نے پریشانی سے کہا، کیونکہ اگر ان سے نہ پوچھ کے جاتے تو انہوں نے ایک بہت بڑا فساد کھڑا کر دینا تھا۔ میں ابھی امی سے پوچھ کر آتی ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ رائمہ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ پھر سے ویسے ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کون سا زیادہ تیاری کرنی تھی، بس شال ہی تو لینی تھی جو کہ اس کے پاس ہی پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد رائمہ بھی عابدہ کو بتا کر آ گئی تھی، پھر وہ دونوں ہی قریبی بازار چلی گئی تھیں۔ رائمہ نے اپنا کام کیا اور اس نے عاشق کے لیے گفٹ لے لیا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد وہ واپس بھی آ گئی تھی، لیکن گھبراتے ہی ایک نئی مصیبت اس کے انتظار میں تھی۔ اسرار بھائی اور نائمہ آئے ہوئے تھے۔ ان کی بے باک نظروں سے اس کو گھن آتی تھی۔ ان کی ہوس بھری نظریں ان کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں، جس سے اس کو بہت خوف و ہراس ہونے کی ایک محسوس ہوتا تھا۔ رائمہ سیدھی عابدہ کے کمرے میں چلی گئی، نہ چاہتے ہوئے ان کو بھی اندر جانا پڑا اور ان کو سلام بھی کرنا پڑا۔ وہاں مامی، نائمہ آپی اور اسرار بھائی تینوں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس کو دیکھتے ہی نائمہ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ دیا تم چائے بنا کر لاؤ اسرار کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، وہ کہہ کر کھڑی ہوگی۔ آج اس کو نائمہ آپی کا یوں حکم چلانا برا نہیں لگا تھا۔ ارے کچھ دیر بیٹھنے تو دو سالی صاحبہ کو۔ انہوں نے اس کا سر تا پا جائزہ لیتے ہوئے خبیث مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ نہیں میں ابھی بنا کر لاتی ہوں چائے۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے شکر کیا اور گفٹ اپنے کمرے میں رکھ کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ اس نے چائے بنا کر رائمہ کو دے دی اور وہ لے کر اندر چلی گئی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اسرار بھائی کے سامنے نہیں جائے گی۔ ایسے ہی سوچوں میں گم سی وہ کچن میں کھڑی تھی جب عاشی نے دیوار کے پار سے اس کو آواز دی، بیا آپی، بیا آپی، کدھر ہیں آپ ابھی جائیں، امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ وہ عاشی کی آواز سن کر یکدم چونکی اور کچن سے نکل کر صحن میں آ گئی، جہاں دیوار سے سر نکالے عاشی کے ساتھ زرینہ خالہ بھی اس سے غصے ہو رہی تھیں۔ ابھی آتی ہوں خالہ، نائمہ آپی آئی ہوئی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ جلدی آ جاؤ بیٹا، وہ کہہ کر نیچے اتر گئی، جبکہ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی کہ مامی سے اجازت لینے کے لیے کیسے ان کے کمرے میں جائے۔ وہاں تو اسرار بھائی بھی اپنی ہوس بھری نظریں لیے بیٹھے ہیں، اور کچھ دیر تو کھڑی سوچتی ہی رہی، اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہولیا سیٹ کر کے گفٹ اٹھا کر بغیر کسی کو بتائے ہی عاشی کے گھر چلی گئی۔ اور یہی اس کی غلطی ہو گئی۔ اس کی کیا سزا ہونی تھی، اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب سے وہ عاشی کی برتھ ڈے سے واپس آئی تھی، تب سے ہی گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اس بات کو 2 دن ہو گئے تھے، لیکن مامی نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس کو تعجب کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد صفدر ماموں بھی رات کو واپس آ گئے تھے۔ ان سب کی خاموشی کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی، جو اس کو اندر سے ڈرا رہی تھی۔ جب بھی مامی کسی کام سے اسے بلاتی تو اس کا دل ڈر کے مارے اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا۔ آج مجونی گئی ہوئی تھی۔ عابدہ مامی اور صفدر ماموں کچھ دیر پہلے ہی ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں گئے تھے۔ اس نے ایک نظر ان کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے پہلے برتن دھوئے، پھر کچن سمیٹ کر صفائی کی اور آخر میں صحن دھونے کے لیے کچن کے باہر آئی۔ تبھی مامی اس کو پکارا، بیا او بیا، ادھر آ بات سن۔ پائپ لگاتے اس کے ہاتھ یکدم ٹھٹک کر رہ گئے، خوف سے اس کے ماتھے پر اتنی سردی میں بھی پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔
اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ عابدہ مامی صفدر ماموں کو سب بتا چکی ہیں، لیکن وہ اپنی کامتی ٹانگوں کو آہستہ سے گھسیٹتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی مامی، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے کامتی آواز میں پوچھا۔ میں نے نہیں، تمہارے ماموں نے بلایا ہے، اندر آؤ اور دروازہ بند کر دو۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا اور تن سے بھی۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی اندر آئی اور ایک نظر صفدر ماموں کے چہرے کی طرف دیکھا جو کڑے تیور کے ساتھ ماتھے پر شکن ڈالے پتہ نہیں کس سوچ میں تھے۔ ماموں نے مجھے بلایا ہے؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ تم پرسوں رات عائشہ کے گھر کس کی اجازت سے گئی تھی؟ انہوں نے بغیر تمہید باندھے سیدھا سوال کیا اور وہ ان کا سوال سن کر اندر سے لرز گئی۔ اس بات کا 2 دن پہلے اس کو ڈر تھا۔ ماموں کو یقیناً عابدہ مامی نے سب کچھ مرچ مسالہ لگا کر بتا دیا ہوگا۔ اس نے ایک نظر مامی کی طرف دیکھا جو ایسے لاپرواہی سے بیٹھی تھی جیسے اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اب کہ وہ تھوڑا غصے سے بولے۔ وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ مامی کے کمرے میں آپ ہی اور اسرار بھائی بیٹھے تھے تو اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ اگر اسرار بیٹھا تھا تو وہ کون سا خیر تھا؟ یہ پہلی بار آیا تھا؟ اگر بتا تم کر چلی جاتی تو کیا مسئلہ تھا؟ وہ بات کرتے ہوئے ایک دم سے غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور ان کو کیسے بتاتی کہ ان کی گندری نظریں اس کو اندر تک کھاتی تھیں۔ گھن آتی تھی اس کو اسرار بھائی، اور وہ سوچا بس چپ کر، ایک لفظ بھی اور مت نکال اپنی زبان سے۔ اتنی دفعہ سمجھا چکے ہیں لیکن پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ بس اب بہت ہو گیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر کرختی سے بولے۔ کیسا فیصلہ؟ صفدر ماموں کس فیصلے کی بات کر رہے تھے؟ اس نے دل میں سوچا۔ سگے ماموں کی بے اعتباری اور بے رخی دیکھ کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگ گئے تھے۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روکتی سر جھکا کر بولی، کیسا فیصلہ صفدر صاحب؟ کب سے خاموشی سے تماشا دیکھتے عابدہ مامی بھی چونک کر بولی، بیا کو نائمہ کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا میں نے۔ انہوں نے بیا پر گویا ایک بم پھوڑا تھا۔ ان کی بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جبکہ آمنہ مامی کی تو گویا دلی مراد ہی بر آئی تھی۔ خوشی سے ان کی باتیں کھل گئی اور ان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سچ میں بھیج دوں بیا کو؟ انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے دوبارہ پوچھا۔ ہاں بھیج دو، انہوں نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ لیکن ماموں میری بات تو… اب میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ آج کے بعد تم زرینہ اور عاشی سے بھی نہیں ملو گی، اور نہ ہی وہ دونوں آئیں گی ہمارے گھر۔ ان دونوں نے ہی بگاڑا ہے تمہیں۔ میں اس کے بولنے سے پہلے ہی غصے سے گرجے۔ پتہ نہیں مامی نے انہیں کیا بتایا تھا جو وہ اتنے غصے میں تھے، اور اتنی بڑی تو بات نہیں تھی جتنی اب بن گئی تھی، وہ جس کی وہ اسے اتنی بڑی سزا دے چکے تھے جس کا اس نے تصور ہی نہیں کیا تھا۔ چلے میں اسرار کو فون کرتی ہوں، وہ آ کر لے جائے گا، عابدہ مامی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کر دو کال، وہ عابدہ مامی سے مخاطب ہوئے، جبکہ بیا ساکت سے کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو ایک ایسے شخص کے گھر بھیج رہے تھے جس کے نام سے اس کو کراہت ہوتی تھی، جس کی شکل سے اس کو گھن آتی تھی، جس کو ایک پل بھی وہ اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گھر میں چند دن گزارنا کتنا کٹھن اور دشوار تھا، وہ صرف وہی جانتی تھی۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ، اب ایسے کیوں کھڑی ہو، اور اپنا بیگ تیار کرو۔ مامی نے بھی اب کے بعد حکم سنایا۔ اس گھر کے سب فیصلے ہی صفدر صاحب کرتے تھے، لیکن اس بار ایسا فیصلہ کرنے پر ان کو عابدہ نے مجبور کیا تھا۔ یہ سب ان کے دماغ میں بھرا ہوا گند تھا، جنہوں نے مرچ مسالہ لگا کر صفدر صاحب کو سنایا، اور بہانہ اس کا عاشی کے گھر جانا ہی بن گیا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی ان کے کمرے سے باہر نکلی اور اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا جو اس کے پورے چہرے کو بھگو رہا تھا، لیکن اس میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو صاف کر سکتی۔ اس کی ساری ہمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ کرتی بھی تو کیا، اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس وقت اس کو اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ یوں اس طرح سے بے بس نہ ہوتی، نہ ہی ماموں اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے، نہ ہی اس کو اتنی بڑی سزا ملتی۔ اس کے پاس ان دونوں ماں بیٹی کا ہی تو سہارا تھا جو آج چھن گیا تھا اس سے، اور وہ اپنے کمرے میں آ کر روتے روتے فرش پر ڈھہ گئی اور چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ رونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔